بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل بیت اطہار کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام ہم پر واجب ہے، بالخصوص آپ کے خاندان کا احترام، آپ کی اولاد کا احترام ہم پر واجب ہے۔ بہت سے لوگ اہل بیت اطہار سے خار رکھتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ناصبیوں نے ایک عجیب بات کہی اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کے اتنے فضائل کیوں بیان کیے؟ کیا حضور اپنے خاندان کو نوازنے آئے تھے؟ کیا حضور نسلی تفاخر کو بیان کرنے آئے تھے؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اہل بیت اطہار کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہیں۔ اب ناصبیوں کو مسئلہ ہے ان فضائل سے، تو آقا علیہ السلام کے فضائل کا ہی، ان کی احادیث کا ہی انکار کر دیا اور سوال کیا اٹھایا کہ حضور اپنے خاندان کو نوازنے آئے تھے۔ دیکھیں، نسلی تفاخر کی جو بات ناصبی کر رہے ہیں، کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ نسلی تفاخر کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ذات پات کو اونچا کہنا، اوروں کو حقیر کہنا۔ اہل البیت نے اس نسبت کے پیش نظر کب اوروں کو برا جانا ہے کہ میں تو نبی کا نواسا ہوں یا میں تو نبی کے خاندان کا ہوں، تیری کیا اوقات ہے؟ کب اہل بیت اطہار نے یہ جملے کہے ہیں؟ خام خواب نسلی تفاخر کا رونا رو کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اہل بیت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور یہ تو باعث فخر ہے، کیوں نہ فخر کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اوروں کو حقیر نہ جانا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس سے بڑی عزت نہیں ہے کہ کوئی کہے میں حضور کے خاندان سے ہوں۔ اللہ نے اس کو یہ عزت بخشی ہے، ناصبیوں کے پیٹ میں مروڑ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا، سیدنا حسنین کریمین کو نوجوانان جنت کا سردار کہا، مولا علی کو ان سے افضل کہا۔ مسئلہ آپ کو کیا ہے؟ یہ فضائل صحیح سند سے ثابت ہیں، کوئی خاندان کو نوازا نہیں جا رہا، محبت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ان فضائل کے اہل ہیں، تبھی تو آپ نے بات کی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات کرتا ہوں، اگر آقا علیہ السلام یہ نہ بھی کہتے، ہم پھر بھی اہل بیت کی عزت کرتے، پھر بھی ان کا احترام کرتے۔ اور ناصبیوں کو کبھی دوسری طرف خیال نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے بی بی عائشہ کے بارے میں، ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، مردوں میں عائشہ کے ابا سے ہے۔ تو یہاں آپ کیا کہیں گے کہ آقا علیہ السلام بیوی سے اظہار محبت، پنجابی میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ رن مریدی۔ آقا علیہ السلام کے لیے یہ لفظ شیان شان نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ بولیں گے کہ بیوی سے اظہار محبت، یا سیدنا ابوبکر صدیق کے حضور نے فضائل بیان کیے، تو ناصبی یہاں کیا کہیں گے کہ آپ نے دوستیاں نبھائی ہیں؟ پھر کچھ خدا کا خوف کریں۔ آقا علیہ السلام نے ہر بندے کو، ہر شخصیت کو اس کی تقوی کی بنیاد پر، اس کی اہلیت تھی تو اس کو یہ مرتبہ دیا۔ اہل بیت اہل ہیں تو ان کو یہ مرتبہ دیا، لیکن یہاں کیا کہہ دیا؟ یہ نسلی تفاخر ہے اور یہ اپنی اولاد کو نوازا جا رہا ہے، تو پھر یہاں بیوی کو بھی نوازا نا، یہاں کیوں نہیں آ پاتے؟ یہاں دوست کو بھی نوازانا نہیں، وہاں وہ اہل تھے، وہ حقدار تھے، اور یہاں مولا علی حقدار ہیں ان فضائل کے۔ اگر حضرت ابوبکر حقدار ہیں، اماں عائشہ حقدار ہیں، عمر فاروق حقدار ہیں، تو پھر مولا علی بھی حقدار ہیں۔ یہاں پر کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے تو اپنے مریدوں کو نوازا، آپ نے تو اپنے دوستوں کو نوازا یا سسرال والوں کو نوازا۔ کل کو تو لوگ یہ بھی بات کر سکتے ہیں الزامی طور پر، ہم تو نہیں کرتے، چونکہ ہم دونوں کو اہل سمجھتے ہیں ان فضائل کا۔ ناصبیوں کی آنکھیں کھول رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضور کی حدیثوں کا انکار آپ نے اس انداز میں کرنا ہے؟ خدا کا خوف کریں،
اہل بیت کے بغض میں اتنا آگے نکل گئے، اب آپ کو خام خواہ کی ایک مرچی لگی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، علی خاندان بنو ہاشم سے ہے، ان کا وس نہیں چل رہا۔ محسن نقوی کا ایک شعر سنا دیتا ہوں: علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، حسن و حسین کو جو مقام اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا ہے، کوئی اور تو اس میں آ نہیں سکتا۔ اہل بیت میں کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا، ناسبیوں کو خام خواہ کی پریشانی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے معاذ اللہ استغفر اللہ ایویں ہی نواز دیا، کوئی خاندان والوں کو نہیں نوازا، یہ اہل تھے جس طرح باقی اصحاب اہل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔